پاپولیشن کنٹرول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اگر پاپولیشن کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کے بے شمار مسائل اس ملک کے حل ہو جائیں گے۔ بیٹے کی خواہش جو ہوتی ہے نا، اس میں ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ بے دریغ بچے پیدا کرتے جاتے ہیں۔ ٹیکنیک یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی چوز کر سکتے ہیں۔ کانٹراسیپٹیو میں پاکستان کا سب سے لویسٹ ریٹ ہے 30% یا 35% ان دی ریجن۔ اگر ہر سال بچہ پیدا ہوگا تو دوسرا بچہ یا تیسرا بچہ وہ انڈر نیرشڈ پیدا ہوگا۔ کانٹراسیپٹ کا اشتہار چلتا ہے تو ہمارے یہاں اکثر لوگ برف روختہ ہو جاتے ہیں غصے میں، یہ کیوں چلا رہے ہیں، ہم اپنے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کے یہاں جو بات ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی سنی جاتی ہے، وہاں لیڈی ہیلتھ ورکر کو مارا جاتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں۔ چھوٹی سی بات کو آپ نے بہت اچھال دیا۔ سر نہیں، پولیو اور چیز ہے۔ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دی پولیو۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے آئی وڈ لو ٹو ڈس ایگری ود یو۔ کوئی خاتون عورت کسی فیملی پلاننگ کی جگہ پر چلی جائے، وہ مار دے گا اس کو اپنی بیوی کو کہ ہاؤ ڈیئر یو گو دیئر۔ یہ وہ مسائل ہے پاکستان کے فیملی پلاننگ جو کسی عمران خان نے نہیں کرنا، یہ سب کو مل کر کرنا ہوگا۔ اگر آپ فزیکلی ٹھیک نہیں تو آپ ذہنی طور پہ بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کی فزیکل فٹنس، فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کو انشور کریں، اور اس کے لیے ہم دنیا کی بہترین ریسرچ کو آپ کے سامنے لے کے آ رہے ہیں، اور وہ ریسرچ آپ کو ریفلیکٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے پاکستان کے نامور ڈاکٹرز۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اے جی ہیلتھ پوائنٹ کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان طاہر محمود۔ خواتین و حضرات، ہم جب بات کرتے ہیں مسلم کنٹریز کی تو ہمیں ایک چیز کامن لگتی ہے، وہ ہے پاپولیشن۔ اور پاپولیشن میں جس تیزی سے ایکسپونینشلی انکریز آ رہا ہے، اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں باقی گلوب سے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید کچھ زیادہ ہی فرٹائل ہیں۔ اچھی بات ہے۔ ہمارے پاس دو اینڈز ہیں۔ ایک طرف کچھ لوگ ریلیجیس کارڈ کھیلتے ہیں تو یوزلی یہ کہتے ہیں کہ جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور اگر ہم اپنی پاپولیشن کو ان طریقوں سے کنٹرول کریں جو ہمیں ویسٹ بتاتا ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک ہمارے پاس ایسا بھی طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اپنے ریسورسز اپنے لیے نہ سوچیں، اگلی پاپولیشن کے لیے سوچیں، اگلی جنریشنز کے لیے سوچیں۔ خواتین و حضرات، آج پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے اور کانٹراسیپشن کے حوالے سے ہم ڈسکشن کریں گے۔ ہمارے ساتھ دو گیسٹ موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے ان کا انٹروڈکشن کروا دیتا ہوں۔ پروفیسر ڈاکٹر ثاقب صدیق، ہی از کنسلٹنٹ آبسٹیٹیشین اینڈ گائنیکالوجسٹ ایٹ مڈ سٹی ہاسپٹل لاہور۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب فار بینگ ہیئر۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے ایک سیلیبریٹی موجود ہیں، عبد الباسط خان صاحب، جن کا ایک انٹروڈکشن یہ بھی ہے کہ ہی از ایکس ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاپولیشن اسٹڈیز نپس۔ تھینک یو ویری مچ عبد الباسط صاحب فار بینگ ہیئر۔ ہم بات آپ سے ڈاکٹر صاحب شروع کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پاس پیشنٹس آتے ہیں، ملٹیپل پریگننسیز کے ساتھ آتے ہیں، اور بہت سے جس کو کہتے ہیں ڈیزیزز لے کے بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ ڈی این سی کے لیے آپ کے پاس آتا ہے، کرمنل ڈی این سی یہاں پہ ڈسکریج کی جاتی ہے، آپ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، رسک پہ بھی ہوتی ہے لائف۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم پرسپیکٹو میں رکھیں، آپ کے خیال سے پاپولیشن کنٹرول کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اہم سوال کیا۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے اس ملک کا اقتدار دے دیا جائے تو میں سب سے پہلے فیملی پلاننگ کی طرف توجہ دوں گا، کیونکہ فیملی پلاننگ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو ہم نے کنٹرول کر لیا، کیونکہ پاکستان میں جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہے، سو اتنا زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ دنیا کے کسی اور ملک میں جو ہے وہ گروتھ نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے، یا کچھ اور ممالک بھی ہمارے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان ان میں سے ایک ہے انفارچونیٹلی جس کی پاپولیشن بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اگر پاپولیشن کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو آپ کے بے شمار مسائل اس ملک کے حل ہو جائیں گے۔ مثلا ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہیلتھ میں اور ہسپتال بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہر گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے ہیلتھ پہ بجٹ بہت کم رکھا ہے اور ہسپتال نہیں بن رہے، اور ایک سرکاری ہسپتال میں جائیں تو ایک بیڈ پہ دو تین مریض پڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سو آپ کا ایجوکیشن کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا ہیلتھ کا مسئلہ حل ہو گیا، آپ کا اور پاکستان کا مسئلہ کوئی آپ بولیں، بجلی کا مسئلہ ہے، آپ کا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پاکستان میں بجلی کی کمی نہیں ہے۔ پاکستان میں چونکہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس انداز سے بجلی یا انرجی جو ہے وہ گرو نہیں کر رہی، اس وجہ سے وہ بجلی کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے۔ سیوریج کے مسائل حل ہو جائیں گے، پانی کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔
مختلف صوبے آپس میں پانی کی وجہ سے لڑ رہے ہیں تو وہ آپ کی لڑائی ختم ہو اچھا جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب کہ تھیوریٹیکلی تو بہت اچھا آپ کہہ رہے ہیں، پریکٹیکلی ایسا میں تھوڑا سا اس کو کاؤنٹر کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن جتنی آج ہے اس سے تقریباً آدھی تھی 70s میں 60s میں. ایم آئی رائٹ؟ کیا اس وقت بہت خوشحال تھے ہم؟ کیا ہمارے بہت انفراسٹرکچر بہت ڈیولپڈ تھی؟ کیا سب بہت امیر تھے ایک دم سے پاپولیشن کی وجہ سے غریب ہو گئے؟ تو ایسا تو نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ہم شاید اس کو اوور ایگزیجریٹ نہیں کرتے. بالکل اوور ایگزیجریٹ نہیں کرے. سو پاکستان کے جو مسائل اس وقت تھے اس میں بھی حکومت کی نااہلی، حکومت کی وہ جو ہے پیسہ بنانا، چوری، ہر شخص جو ہے اس ملک کے اندر یہ کام کر رہا ہے. سو پاپولیشن کنٹرول کرنے سے آپ کے یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے بے شمار ممالک نے اس کو ثابت کیا. آپ کے بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے، اس نے پاپولیشن کو کنٹرول کیا، وہ ہم سے آگے ہے. اچھا پاپولیشن کنٹرول جب بھی ہوتی ہے گورنمنٹ لیول پہ ہوتی ہے، اور اسی لیے آج باسط صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. باسط صاحب یہ بتائیے گا، آپ نپس کو ایڈ کرتے رہیں، یہ ادارہ کاغذوں کی حد تک تو بہت افیکٹو لگتا ہے، لیکن مجھے کہیں پریکٹیکل آن گراؤنڈ اس کی کوئی ایگزسٹنس نہیں لگتی. اس کی کیا ریزن ہے؟ دیکھیے، میں جو 12-13 کا پاکستان ڈیموگرافک ہیلتھ سروے لانچ کیا تھا، تو اس میں دیکھیے کہ اس میں بہت ایک ضخیم سی موٹی سی کتاب ہم چھاپتے ہیں، جس کے اندر ہم تمام تر انڈیکیٹرز ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹی ایف آر کیا ہے، ٹوٹل فرٹیلٹی ریٹ کیا ہے، پاپولیشن گروتھ ریٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 2 بڑے اہم امپورٹنٹ چیپٹر ایڈ کیے تھے، جسے وومن امپاورمنٹ اور ڈومیسٹک وائلنس کیا تھا. بات یہ ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اوور پاپولیشن کے بڑے کراس کٹنگ ایشوز ہیں. یعنی جیسے رائٹلی سیڈ کہ اگر آپ کی اوور پاپولیشن ہے تو آپ کو نہ صرف ہیلتھ کے ایشوز آئیں گے، آپ ہاسپٹل زیادہ نہیں ملیں گے، آپ کو ایجوکیشن انسٹیٹیوشن زیادہ نہیں ملیں گے، آپ کی سٹیز کراؤڈڈ ہوں گی، آپ وہ چیزیں جو کہ ایک اچھا ڈیولپ کنٹری کر رہا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکیں گے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں یہ جو پاپولیشن ہے، اوور پاپولیشن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ڈیموگرافک ہیلتھ سروے کے مجھے یاد ہے آج کہ میں نے وہ کتابیں پورے دنیا کے باہر سفیروں کو بھیجی، پاکستان میں موجود تمام بڑے بڑے اداروں کو بھیجی. And unfortunately, I got a very, very poor response from them. Meaning thereby کہ وہ لوگ اتنی بڑی کتاب کو دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کون اس کو پڑھے گا، اٹھا کے اس کو کہیں سجا دیتے ہیں آگے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے باقاعدہ سیمینارز کیے. سیمینار یہ ہوتا ہے جیسے میں نے رائٹلی سیڈ ان دی بگننگ کہ یہ کراس کٹنگ ایشو ہے، تو اس میں ہم ہیلتھ کو ہی بلاتے ہیں، سیکٹری کو. یعنی پنجاب میں اگر میں یہاں کروں گا سیمینار اس کے اوپر تو ہیلتھ سیکٹری کو ہوگا، ایجوکیشن سیکٹری اس کے اندر ہوگا، فوڈ سیکورٹی کا سیکٹری ہوگا، وومن امپاورمنٹ کی سیکٹری ہوں گی، ایڈیشنل چیف سیکٹری ہوں گے اینڈ ریلیونٹ. اب وہاں پر ہم پھر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جناب یہ جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے جسے ڈیموگرافی کہتے ہیں، ایک سرٹن ایریا میں، ایک سرٹن علاقے کے اندر اتنے لوگ رہتے ہیں، اتنی عورتیں ہیں، اتنے بچے ہیں، اتنے مرد ہیں، ایجوکیشن کیا ہے، ان کا اسٹینڈرڈ آف لائف کیا ہے، ڈیتھ ریٹ کیا ہے، برتھ ریٹ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس ڈیموگرافی کے اندر آتی ہیں، جو کہ ہم اس کو لے کے اپنا سیمپلنگ کرتے ہیں اور پھر وہ ہم شائع کرتے ہیں. اور تمام پروونشل ہیڈ جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، یعنی کہ تمام صوبوں کے، یہ ایک صوبہ نہیں ہے، کیونکہ نپس جو تھا یہ ڈاکٹر محبوب الحق نے بنایا تھا، لیکن آپ کو یاد ہوگا 2010 میں پھر یہ ہوگی جسے کہتے ہیں ڈیولیوشن ہو گیا. ڈیولیوشن کے بعد یہ سمجھا جاتا تھا کہ شاید صوبے جو ہیں پاپولیشن یا ہیلتھ یا ایجوکیشن کو ایک اچھی طریقے سے چلائیں گے. انفارچونیٹلی 10 years have passed. حالات پہلے سے اچھے نہیں بلکہ برے ہوئے ہیں آگے. وجہ یہ ہے کہ اس کے کچھ چیزیں ہیں. سب سے بڑی مین ریزن میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری آبادی کے بڑھنے کی مین ریزن یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ارلی ایج پاپولیشن کا رواج ہے. ینگ لڑکیوں کا 14 سال کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، 15 سال میں ایک بچہ لے کے بیٹھی ہوتی ہے، جبکہ وہ خود بچہ ہوتی ہے آگے. اب وہ ایک اچھی مدر نہیں بن سکتی، ایجوکیٹڈ نہیں ہوتی، اسے تربیت دینے کا خیال نہیں آتا، اسے اسپیسنگ کا نہیں پتہ کہ اسپیسنگ کیسے کرنی ہے. یہ سب چیزیں موجود ہوتی ہیں آگے. یعنی ایک پورٹنٹ ریزن یہ آ جاتی. پھر پولیگیمی جیسے ہمارے یہاں 4 شادیاں، مسلمان کہتے ہیں 4 شادیاں کرنی ہیں، ہمیں اجازت ہے آگے، یہ بھی ایک اس کا ریزن بنتا ہے. یعنی ہم اس حساب سے چلتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو ریلیجس بیریئرز ہیں، جیسے آپ نے ان دی انٹرو میں کہا اینڈ ویری رائٹلی سیڈ، میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے سب سے بڑے مسئلوں میں سے بڑا مسئلہ پاکستان کا اوور پاپولیشن ہے. اور نیشنل ایکشن پروگرام جب آیا تھا میں سمجھتا ہوں اس کے سر فہرست ہونا چاہیے تھا.
اب اس میں جو ریلیجس بیریئرس ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے مجھے یاد ہے جب میں ایک وفاقی موسم میں ایڈوائزر تھا تو بجلی کے بل اور گیس کے بل کے لوگ آتے تھے، اکثر اوقات میرے پاس بیٹھتے تھے، میں دیکھتا تھا حضرت مولانا بیٹھے ہوتے تھے، میں کہ مولانا صاحب آپ کے کتنے بچے ہیں؟ تو کہتے جی 10 بچے ہیں۔ تو میں نے کہا 10 بچے ہیں؟ کہتے ہاں 8 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ایک بیٹے کی خواہش جو ہوتی ہے نا اس میں ہم اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ بے دریغ بچے پیدا کرتے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب وڈ بور میئر کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک عورت کو، اسی پہ آپ کو روکوں گا، بڑی شاندار بات کی آپ نے، یہ ڈاکٹر صاحب کی ڈومین ہے اصل میں، بڑی انٹرسٹنگ۔ آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اسی سے بات کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اکثر ہم اس پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تو فیملی بیلنسنگ کا کانسیپٹ آ گیا ہے دنیا میں، آپ جینڈر ڈیسیجن کر سکتے ہیں تھرو IVF پروسیجرز جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں۔ ابھی میرے کچھ کویسچنز ایسے ہیں کہ جو میں چاہوں گا کہ میں دوبارہ باسی صاحب کے پاس جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے کوئکلی آپ یہ بتائیے گا کہ کیا وہ جو ایک بچے کی خواہش میں 7 بیٹیاں پیدا کرتا ہے، 8 بیٹیاں پیدا کرتا ہے، کیا اب اس کے پاس چوائس موجود نہیں ہے کہ وہ دوسرے ہی بچے کی صورت میں بیٹی یا بیٹا پیدا کر کے اپنی فیملی بیلنس کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میرا جو پرسنل جو ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ جو ایجوکیٹڈ کلاس ہے وہ اتنے بچے پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ ان کو پتہ ہے کہ جی فیملی پلاننگ بھی چیز ہے، کانٹرسیپشن کے میتھڈز اویلیبل ہیں، وہ شادی کے بعد پلان کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 3 بچے پیدا کریں گے۔ سو جب ان پہلے 3 بچوں میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی آ گئی تو دے ول اسٹاپ دیئر۔ بالکل صحیح۔ اگر ان 3 بچوں میں بیٹا نہیں آیا یا بیٹا اگر صرف 1 آیا تو پھر وہ آگے چلتے ہیں۔ سو یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے، بیٹے کی خواہش میں بے شمار لوگ ملٹیپل پریگننسیز وہ کرتے جاتے ہیں۔ تو آپ نے صحیح فرمایا کہ آج کل جو فیملی بیلنسنگ ہے اس کا طریقہ اویلیبل ہے۔ IVF ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اندر، ریسنٹ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا تو اب کافی پرانا ہو گیا کانسیپٹ ہے، لیکن ایک نیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے اندر آیا جس کو PGD ہم کہتے ہیں۔ اس میں آپ اپنے بیبی چوائس کے جو جینڈر ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اور وہ اس کی ان ویٹرو سلیکشن ہوتی ہے۔ جی ان ویٹرو ہوتی ہے، فرٹیلائزیشن ہوتی ہے۔ تو آپ کی اگر اجازت ہو تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب آپ نے جس طرح یہ لفظ یوز کیا ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک کپل ہے، میرڈ ہے اور ان کے 3 لڑکیاں ہو چکی ہیں تو اپنی مرضی سے ایسا سچویشن ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکا پیدا کر سکے؟ بالکل، یہ اب ٹیکنیک یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ اپنی مرضی سے بیٹا یا بیٹی چوز کر سکتے ہیں۔ لیکن باسط صاحب نے جس طرح فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ شادی ہوئی اور فوراً وہ اس ٹیکنیک کی طرف چلے آئیں، ایسا ہم کرتے بھی۔ آپ کو جو فتویٰ ہے وہ بھی یہ ملا ہوا ہے کہ آپ پہلی دفعہ جینڈر سلیکٹ نہیں کریں گے، آپ کی اگر بیٹی ہو گئی ہے تو دوسرا بیٹا یا بیٹا ہو گیا تو دوسری پہ کریں، ایم رائٹ؟ تو اس میں باسط صاحب یہ بھی ہے کہ جینڈر سلیکشن کے لیے ایون کہ ان کو فتویٰ بھی ملا ہوا ہے، یہ اتنا کامیاب پروسیجر ہے، لیکن چونکہ اویئرنیس نہیں ہے لوگوں کے لیے یہ پیغام کہ جو بیٹے کی خواہش میں پریگننسیز ملٹیپل کرتے جا رہے ہیں اور مدر کو رسک پہ ڈالتے ہیں، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ یہ ٹیکنیک اویلیبل ہے اور ہمارے ہاں تشریف لائیں، اور ہم اور بھی بے شمار کلینک جو کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور آپ ضرور ایڈ کیجئے گا کہ دیکھیں کچھ لوگوں کو انہیریٹڈ ڈیزیزز ہوتی ہیں، اس PGD سے نہ صرف آپ جینڈر سلیکٹ کر سکتے ہیں بلکہ آپ ان ڈیزیزز کو بھی آگے ٹرانسفر ہونے سے منیمائز کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو یہ بڑا شاندار پروگرام، مطلب بہت اچھی ٹیکنیک ہے، لیکن پرووائڈڈ کہ لوگوں کو میسیج میں پتہ چلے۔ ہماری جتنی بھی نئی ٹیکنیکس آتی ہیں وہ پتہ چلتی ہیں ان کو جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے یا ان سے تھوڑا سا نیچے، جنہوں نے زیادہ بچے پیدا کرنے ہیں ان تک وہ نہیں پہنچتے۔ میں جس طرح باسط صاحب نے فرمایا کہ جی وہ بے شمار کانفرنسز وغیرہ کی، سیمینارز بھی کیے اس کے سلسلے میں، تو بات آگے نہیں بڑھی۔ اصل میں ہمارا ڈائلیما یہ ہے کہ ہم 5 اسٹار ہوٹلز میں بیٹھ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلا کے، ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو، جس طرح انہوں نے فرمایا سیکرٹری ہیلتھ کو بلاتے ہیں، تو یہ بات صرف وہاں تک رہ جاتی ہے، اور سیمینار ہوئے، بڑی بڑی تقریریں ہوئیں اور چائے پیے اور اس کے بعد نوٹس لکھے گئے اور چلے گئے۔ لیکن جب تک یہ پیغام نیچے تک نہیں پہنچے گا، اور نیچے تک پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم مولوی کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، حالانکہ مذہب اس کے راستے میں نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جتنے فیملیز کے 6 یا 7 بچے ہیں، اگر ان کا آپ انالیسز کریں تو شاید 5% یا 10% لوگ ایسے ہوں گے جو مذہب کو استعمال ریلیجیس ہوگا، جن کا فیکٹر ریلیجیس ہوگا۔ باقی جو ہیں ان کے فیکٹرز اور بے شمار ہیں۔ مثلا ہمارے ہاں جو لوور کلاس ہے
وہ کہتے ہیں نہیں بچے جتنے پیدا ہوں گے ہمارے وہ کما کے لائیں گے، تو وہ لوگوں کے گھر میں ملازمین رکھ لیتے ہیں اور نہیں تو مانگنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، تو وہ شام کو 100 روپے 200 روپے لے کے آتا ہے تو وہ بڑے خوش ہیں. سو ایک یہ بھی جو ہماری غریب کمیونٹی ہے. اچھا میں آپ کی طرف واپس آؤں گا باسط صاحب. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا، ڈاکٹر صاحب نے کہہ دی کہ دیکھیے جب آپ بک پبلش کرتے ہیں، آپ اس کی ساری ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، وہ ایک خاص لیول سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوتا اور بچے وہ پیدا. اچھا انٹرسٹنگ میں آپ کو بتاؤں، آپ کا سیکریٹری ہے، اس کے نیچے آفیسرز ہیں، اس کے نیچے آفیسرز ہیں، ان کے یوزلی 2 ہی بچے ہوتے ہیں جو وہ بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہوتے. وہ جو نیچے ہے نا وہ پڑھتا نہیں ہے، وہ پورا دن مزدوری کرتا ہے. اس تک میسج کیسے پہنچایا آپ نے یا کیسے پہنچانا چاہیے تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک تو بات بڑی اچھی کی اور میں بھی اسی چیز کو بہت اکثر پر پروگراموں میں یہی بات کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے سیمینارز جو ہوتے ہیں اس میں ایجوکیٹڈ کلاس ہمارے جان پہچان جتنے بھی سارے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں یا اس ہیلتھ سے پاپولیشن سے منسوب وہی بیٹھے ہوتے ہیں. ہم انہی پہ بیٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، انہی کو آلریڈی اویئرنیس ہوتی ہے اور کھا پی کے اٹھ کے نشستن گفتن برخاستن ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ جو مارجنائز کلاس ہے ہماری، جو کہ بارڈرز پر ہے، جو کہ ڈسٹنٹ ایریاز میں ہے، جو کہ دیہاتوں میں ہے، جو رورل ایریاز میں ہے. میں آپ کو انٹرسٹنگ واقعہ بتاؤں کہ ہمارے جو وزیر تھے پچھلے دور میں، جو خواجہ صاحب تھے ایڈوائزر تھے آ کے، تو میرے دوست بھی، میں شادی میں بیٹھا، میں نے کہا جی ڈاکٹر کیسا کام ہو رہا ہے؟ کہتے خان صاحب ہم نے بہت کام کیا ہیلتھ میں. تو میں نے کہا خواجہ صاحب ایک بات بتائیں، کیا ڈاکٹر دیہاتوں میں جا رہے ہیں؟ کیا ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے وہاں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں. تو میں نے کہا سر جب میں نے نوکری شروع کی تھی 1980 میں، اس وقت بھی یہ حالات ہیں، آج 30 سال بعد بھی یہی حالات ہیں. وہ جو لوگ دیہاتوں میں، گاؤں میں، جو خواتین، بچے، عورتیں رہتے ہیں جن کو اصل میں میڈیکل نیڈ کی ضرورت ہے، کیا وہ اس ملک کے سٹیزن نہیں ہیں؟ کیا آپ ان کو وہاں انسینٹیو دیں وہاں رکھنے کے لیے، یا چاہے پیریوڈیکل ان کی وزٹس وہاں رکھوائیں؟ آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ایک دفعہ مجھے یاد ہے، ایک بڑی سول سرونٹ خاتون نے ایک فیس بک باقاعدہ کی. انہوں نے کہا جی میں نے اپنے سٹاف کا جو میں نے سب کا بلڈ ٹیسٹ کروائے تو اس میں دیکھا کہ کسی کے HIV ایڈس ہیں 5-6 کے، کسی کے جو لیور والے ایشوز ہیں وہ ایشوز ہیں یار. تو میں بڑا حیران ہوا، پروگرام میں جانے لگا. میں نے دوبارہ جب وہ لگائی تو وہ غائب ہو گئی ان کی. میں نے پوچھا، میں نے کہا وہ آپ کی لگی تھی کدھر کی؟ کہتے ہیں میرے افسر نے کہا اس کو ہٹا دیں، یہ بڑا مسئلہ ہوگا، کنٹروورشل ہو جائے. سر میں تھوڑا سا بات یہ ہے کہ آپ نے ڈاکٹرز کی بات کی کہ ڈاکٹر ضرور ہیلتھ ایریا میں نہیں جا رہے یا جاتے ہیں، آج کل تو جا بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی فیملی پلاننگ کا کوئی کنٹرول جو ہے وہ فیملی اسی جو پاپولیشن ہے اسی طریقے سے بڑھ رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ صرف ڈاکٹرز کا کام نہیں ہے یہ. جب تک اس پاکستان کا ہر شہری یہ اپنی رسپانسبلٹی فیل نہ کرے کہ جی پاپولیشن کنٹرول میں میں نے حصہ ڈالنا ہے، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا. اب ہم اسی پہ بات کرتے ہیں. مجھے میتھڈز بتائیے. لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں، ان کی آپ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، ان کو آپ انسینٹیو دیں. جی جو لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں اور ان کے ایریاز بھی ڈیوائیڈڈ ہیں کہ یہ پاپولیشن آپ نے جو ہے نا اس کو لک آفٹر کرنا ہے، یہ پاپولیشن کسی اور کے ذمہ ہے. تو اسٹرکچر موجود ہے تو، لیکن اس پہ صحیح طرح کام نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب ہے پارٹ 1 ٹھیک ہے نا، ریسورسز ہیں، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. جب کوئی پوچھے گا نہیں تو اس کا مطلب ہے مسنگ ایلیمنٹ آپ کے لیول پہ کیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے لیے چونکہ آپ جس ڈپارٹمنٹ کو اور جس کو کہتے ہیں ہیڈ کرتے رہے ایک پروگرام کو، آپ کو آئیڈیا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور ان لکیلی ہم شاید اکاؤنٹیبلٹی میں تھوڑے سے وہ ہو جاتے ہیں، نرم ہو جاتے ہیں، لینینٹ ہو جاتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیسے اسٹرینجنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جب آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کا مطلب ہے اونرشپ. بیسیکلی گورنمنٹ کی اونرشپ اس میں ہے کہ نہیں ہے. بدقسمتی یہ رہی کہ آپ اپنے پاکستان میں دیکھ لیں، ایوب خان صاحب کے دور میں وی ور دی پوائنیئرز، ہم پوائنیئر تھے پاپولیشن پروگرام میں. اچھا. لیکن آج ہماری کیا حالت ہے کہ بنگلہ دیش کی آپ نے مثال دی کہ وہ آگے نکل گیا ہے، جو ہمارے وطن سے پیدا ہوا وہ اس سے نکل گیا کہ وہاں کی اونرشپ تھی گورنمنٹ کی. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ رہی کہ ہم آہستہ آہستہ جس طرح ہم چلتے آ رہے تھے، ہمارے یہاں ریلیجس ایکسٹریمزم بڑھا، اور اس کے بعد جب طالبانائزیشن آئی، جب ہم نے جہاد کیا، یہ افغان وار کیا آگے، اس کے بعد اور بہت زیادہ سختی آ گئی. آج آپ کے حالات یہ ہیں کہ آپ کے جو پولیو کے لیے ورکر جاتے ہیں ان کو خواتین تک کو گولی مار دی جاتی ہے. یعنی اتنے سینسلیس لوگ ہوتے ہیں کہ جس میں کہ وہ لوگوں کو ایک ایسا مطلب ہے کہ نہ صرف علاج فراہم کر رہے ہیں جس سے ان کے بچے جو ہیں وہ فعال ہوں، اس اسٹیٹ کے اوپر برڈن نہ بنے، ان تک کو نہیں بخشا جاتا.
میرا جو سب سے اہم مسئلہ یہ کہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو جس انیشیلی ہم شاید بات کرنا نہیں کر سکے اس پہ کہ ہماری اوور پاپولیشن بیسیکلی ہے کیا. ہمارے یہاں دیکھیں 29 بچے 1000 میں سے پیدا ہوتے ہیں اور 7 بچے ہمارے یہاں 1000 میں سے مرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. اب اوور پاپولیٹڈ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. لوگ اس کو بعض اسٹیٹس میں اس کو ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے, لیکن ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ تب ہے اگر ان کی جی ڈی پی گروتھ اچھی ہے, ان کی اپنے جی ڈی پی ریسورسز اچھے ہوں. اب جب جی ڈی پی گروتھ نہیں ہوگی, ہمارے یہاں بچے پیدا ہوئے جا رہے ہیں, ملینز کی تعداد میں لوگ ان امپلائڈ ہوتے جا رہے ہیں, دیٹ مینز ود دی پیسج آف ایج گیپ بڑھتا جا رہا ہے جی ڈی پی میں اور پاپولیشن ریٹ. دیٹ ول بی اے اسٹریس آن دی اسٹیٹ. اس کے اوپر آتے آگے. اب جب یہ چیزیں آتی ہیں تو ہمارے مسائل آتے ہیں کہ ہم وومن امپاورمنٹ پہ آ جاتے ہیں, جہاں کہ ہم اوور امپاورمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اب ہم اس کے سولوشن پارٹ کی طرف جاتے ہیں. میں آپ کی اجازت سے اگر سوال پڑھنا چاہوں گا کہ ہماری جو خواتین ہیں دیہات میں ہیں جس طرح بھی ہیں, میں ڈاکٹر صاحب سے بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے یہاں 3-4 پروسیس ہیں فیملی برتھ کنٹرول کے, جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے ہاں کنڈونز ہوتے ہیں, جس کے اندر پلز ہوتی ہیں, انجیکٹیبلز ہوتے ہیں, انٹرا یورائن ڈیوائسز ہوتی ہیں. میں ڈاکٹر سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں سب سے جس کے سائیڈ افیکٹ کم سے کم ہوں وہ بتائیں عام لوگوں کو, پبلک کے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے سائیڈ افیکٹ خواتین کو کم ہوں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, خواتین کو ایک کانڈوم سب سے جو پاپولر یوز کیا جاتا ہے فیملی پلاننگ کے لیے, کانٹراسیپشن کے لیے کانڈوم ہے. گورنمنٹ کو یہ کانڈومز فری پرووائڈ کرنے چاہیے. کانڈوم صرف دے کے بھول نہ جائیں, اور وہ لیڈی ہیلتھ ورکر جا کے بتائے اور پھر مانیٹر کرے کہ ہاں جی کانڈوم کا استعمال ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, کوئی پریگننسی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو کانڈوم سب سے زیادہ وہ چیز ہے جس کا کوئی سیفیسٹ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ بس صاحب نے فرمایا کہ پلز ہیں, پلز کا بھی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ایک خاتون نے صرف مسئلہ یہ ہے کہ جو خاتون گھر میں بچوں کے ساتھ بزی ہے تو اس نے روزانہ ایک پل ضرور کھانی ہے, پانی کے ساتھ وہ گولی کھا لے, تو اس کے بھی کوئی زیادہ سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں. تو جب وہ شروع کرے گی زیادہ نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, کیونکہ سائیڈ افیکٹس تو ہیں اس کے, یو کین ناٹ ڈینائی. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا سائیڈ افیکٹ, بالکل یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک پل ہے وہ ایک خاتون نے کھائی تو اس کو کوئی نوزیا وامٹنگ ہوا, ٹھیک ہے, تو اس نے پورے محلے میں کہہ دیا کہ جناب ایسے خراب چیزیں کی, دل خراب ہوتا ہے, آسان لفظوں میں کہتے ہیں دل خراب کرتی ہے اور اس کو آپ نے استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے. حالانکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت کم انسیڈنس ہے, جب میں نے کہا کہ یہ سیف ہے یا کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے تو بہت کم لوگوں میں ہے. تو اگر جس میں ہے میڈیسن میں ہم اس کو کہتے ہیں فارماکو ڈائنامک بیہیویئر آف دا باڈی, کہ یہ کوئی دوائی کے ساتھ نہیں ہے, اس وقت آپ کی باڈی کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ کسی بھی میڈیسن کے ساتھ. لیکن جب سائیڈ افیکٹ کی بات کر بھی لی جائے تو بجلی کا سائیڈ افیکٹ ہے, اگر آپ کو کرنٹ لگ جائے تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے. کیا آپ گھر میں بجلی نہیں لگوائیں گے اس ڈر سے کہ یہ ایک سائیڈ افیکٹ ہے؟ کرنٹ نہیں لگوائیں گے, کرنٹ, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے اس لیے سیفسٹ جو ہے وہ پہلا والا آپشن تھا. جس طرح عباس صاحب نے کہا کہ انٹرا یوٹرائن ڈیوائس ہے, کوئی چھلا سا جو ہے وہ یوٹرس کے اندر بچے دانی کے اندر رکھ دیا جاتا ہے, وہ 5-6 سال کے لیے وہ افیکٹو ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سو اس کے لیے کوئی خاص سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. اس کے لیے کہتے ہیں اس کا کوئی بلیڈنگ کا اس میں کوئی ہوتا ہے, بلیڈنگ اس میں کسی نہ کسی مریض میں ہو سکتی ہے, سر میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ اتنا کامن اس کا سائیڈ, لیکن چونکہ ہم اسی ایک کو پک کر کے پروپیگیٹ کر دیتے ہیں, پروپیگیٹ کر دیتے ہیں جو اس کے فائدے ہیں. اچھا ایک چیز بتائیے گا, لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے پلز کے اوپر, اور یہ جو کاپر ٹی وغیرہ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک پرابلم آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ویٹ گین ہوتا ہے, بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں, باڈی بیہیویئر چینج ہوتا ہے. کیا یہ میتھس ہیں یا حقیقت ہے؟ بالکل میتھ ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا, اگر کسی میں یہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سائیڈ پہ کوئی اور ایشو چل رہا ہے لیکن وہ لنک کر رہا ہے اس سے. جی بالکل, یہ دیکھیے گا کہ یہ بہت بڑا کلیم ہے. جب بھی آپ جو ہے چکنائی والی چیزیں کھائیں گے اور کھانا پینے میں آپ خوب ماشاءاللہ کریں گے اور ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ویٹ تو بڑھے گا. سو اس میں آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب جدوں دے میرے بچے بند کیتے نا تو ادوں دا میرا اس کو آپ کسی سے آپ لنک کر دیں, حالانکہ وجہ جو ہے ویٹ بڑھنے کی اور ہے. کیا مطلب آؤٹ رائٹلی اس کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, یا پاسبلٹی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ بھی کوئی کام شروع کرتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ سائیڈ افیکٹ تھوڑے ہیں, کام میں زیادہ فائدہ ہے, تو اس میں سائیڈ افیکٹ کچھ اکا دکا ہوتے ہیں, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اس کو چھوڑ دیں.
اصل چیز ایک امپورٹنٹ چیز میں یہاں عرض کر دوں جو میں نے باسی صاحب میڈیسن آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میڈیسن کے اندر ایک چیز ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آپ وے کرتے ہیں بینیفٹس ورسز ہیزرڈس. ٹھیک ہے, اگر آپ کو بینیفٹس زیادہ ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹیوبرکلوسس کی ایک پروڈکٹ ہے جو جگر کی ایسی تیسی کر دیتی ہے لیکن آپ کے ٹیوبرکلوسس کو ٹھیک کر دیتی ہے, تو آپ اس کے ساتھ اپنے جگر کی پریونشن کی میڈیسن ساتھ لیتے ہیں, آپ اس کی ٹیوبرکلوسس ٹھیک نہیں ہوتا اس کے بغیر. تو لہٰذا سر جو بات کر رہے ہیں وہ میڈیسنز ہم چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ ان کا لانگ رن میں بینیفٹ زیادہ ہے. جی اب آپ بات کیجیے گا. کانٹراسیپٹیو کی بات ہے, کانٹراسیپٹیو میں پاکستان کا سب سے لویسٹ ریٹ ہے 30% یا 35% ان دی ریجن. جب ریجن کا نام لیتے ہیں تو ہم لیتے ہیں ہندوستان, بنگلہ دیش, نیپال, بالتی, بھوٹان, سری لنکا, یہ علاقے ہمارے آ کے. اب ان لوگوں اگر آپ ایران اور ترکی کو دیکھیں تو ان کا 70+ کانٹراسیپٹیو ریٹ ہے. یعنی کہ لوگ کانٹراسیپٹیو کو یعنی اس کو کنڈونز کو استعمال کرتے ہیں. ان کا لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ وہ اس لحاظ سے بھی سیف ہے. ان لوگوں کا لٹریسی ریٹ کیا ہے؟ ان کا ہمارے سے بہتر ہے. یہی ریزن ہے سب سے بڑی, یعنی ایجوکیشن فیکٹر اپنی جگہ پہ. لیکن میں عرض کر دوں کہ جب وہ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈون جو ہوتا ہے وہ نہ صرف آپ کو بیماری سے ہی بچاتا ہے, یعنی کہ پیدائش کے عمل کو زیادہ اوور پاپولیشن کو روکتا ہے, بلکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایڈ ہے یا کوئی اور بیماری ہے تو ٹرانسمٹ نہیں ہوتی, یعنی اس کا ڈیول اس کا بینیفٹ ہے. تو یہ ہمارے ہاں جب میں نے ڈیموگرافی ہیلتھ سروے کیا تھا بعض لوگوں نے سوال کیے, کیونکہ ہم نے شو کیا تھا 35%, یہ بات ہے 13 کی. تو لوگوں نے پوچھا تھا کہ جناب یہ بھی ڈوبیس ہے, یہ بھی شک شبے والی بات ہے کہ ہمارے یہاں اتنے لوگ یوز کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اب اس میں یہ ہوتی ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ہمارے یہاں ان کی ان میٹ نیڈ بہت زیادہ ہے. یعنی اس ریجن میں سب سے زیادہ ان میٹ نیڈ کیا ہے کہ خواتین چاہتی ہیں اسپیسنگ کرنا, کہ ایک بچہ پیدا کیا اس میں 3 سال کا وقفہ چاہتی ہیں, 2 سال کا وقفہ چاہتی ہیں, لیکن ان کو وہ سہولتیں میسر نہیں ہیں, ان کو کنٹراسیپٹیو میسر نہیں ہے. جب وہ میسر نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے ریزلٹنٹلی اس کے نتیجے میں ان انٹینڈڈ پریگننسیز ہو جاتی ہیں. جب ان انٹینڈڈ پریگننسیز ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں وہ 4 بیٹیاں 2 بیٹے, آگے ایک اور بچہ پیدا ہو گیا, پھر وہ کہاں جاتے ہیں, وہ ایبورشن پہ جاتے ہیں. جب ایبورشن جاتی ہیں تو ہمارے ایبورشن میں ایسے حالات ہیں, عطائی ڈاکٹر ہیں جہاں پر ان سیف کنڈیشن ہوتے ہیں, دے آر ناٹ اسکلڈ, نتیجے میں وہ مر جاتی ہے عورت بچہ پیدا کرتے وقت. ہمارے یہاں دنیا میں سب سے ورسٹ ریٹ ہے مورٹیلٹی ریٹ کا, مدر میٹرنل مورٹیلٹی ریٹ کا, سب سے ورسٹ ریٹ ہے نوزائیدہ بچوں کے مرنے کا ریٹ کا. اگر آپ دیکھیں 5 سال کے بچوں کا وہ بھی سب سے زیادہ ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. پرابلم صرف ہمارے یہاں یہ آ رہا ہے جیسے آپ نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایجوکیشن اور امپاورمنٹ آف وومن. امپاورمنٹ آف وومن کے بارے میں ہمارے ہاں ایک بہت غلط تصور لیا جاتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی. ہمارے یہاں آپ نے دیکھا میڈیا میں اس کو بہت مس انٹرپریٹ کیا گیا. عورت کو ایک مرد کے ساتھ یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ایک عورت ہے, وہ بچے پیدا کر رہی ہے. اگر ہر سال بچہ پیدا ہوگا تو دوسرا بچہ یا تیسرا بچہ وہ انڈر نرشڈ پیدا ہوگا, اس کو میل نیوٹریشن ہوگی, آ کے وہ کمزور ہوگا, ہی ول ہیو ڈفرینٹ پرابلمس. لہٰذا کم از کم جیسے اسلام میں بھی کہتے ہیں کہ 2 سال 2.5 سال بچے کو دودھ پلائیں, دیٹ مینس کہ 2.5 سال کی پریگننسی نہیں ہونی چاہیے اس کے. تو یہ جو ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ ایسے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرے جس کے اندر لوگوں کو یہ جو ایک کانٹراسیپٹ کا اشتہار چلتا ہے تو ہمارے یہاں اکثر لوگ برفروختہ ہو جاتے ہیں غصے میں, یہ کیوں چلا رہے ہیں, ہم اپنے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے. ویسٹ میں تو ان چیزوں کو سیکس ایجوکیشن کو انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں کلچرل ٹیبوز ہیں, یہ نہیں جی نہیں یہ ہم نہیں دیکھ سکتے آگے. لہٰذا لوگوں کو آپ سٹوریز کے ذریعے 10 منٹ کے 5 منٹ کے سٹوریز بنائیں کہ جہاں پر ہم یہ بات اجاگر کریں کہ ایجوکیشن کی کیا حیثیت ہے, اسپیسنگ کی کیا حیثیت ہے, اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ جہاں صرف 1% سے بھی کم, کین یو بلیو اٹ, اب پاکستان کا جو سروے ہے, جو نئے سروے ہوتے ہیں ہر سال آتا ہے, اس میں آپ دیکھیں 12, 13, 14, 15, 16, آج 20 تک دیکھ لیں, ایون لیس دین 1% ایلوکیٹ ہوتا ہے GDP کا. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے. کم از کم ایٹ لیسٹ یار جو ملک ترقی کرتے ہیں, جو ان ملکوں نے کامیابی حاصل کی ہے. اور اہم بات میں آپ کو عرض کر دوں, ایران نے کیا کیا ہے, جس بچے یا بچی کی شادی ہوتی ہے وہ کاؤنسلنگ کرواتی ہے ان کی, یعنی شادی سے پہلے کاؤنسلنگ. آپ پاکستان میں ایک بچی کی شادی ہو رہی ہے تو کہیں گے جاؤ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ, NGO کے پاس جاؤ, یہ ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ شادی کرنے جا رہے ہیں, اتنا وقفہ رکھنا ہے, اتنی چیزیں کرنی ہیں. ہمارے یہاں شادی کر دی جاتی ہے, ان کو علم نہیں ہوتا. اس کاؤنسلنگ سے ایران نے دنیا کا سب سے ڈراسٹک ڈکلائن ان پاپولیشن میں کیا ہے, بیکاز آف دس ریزن
کہ یہ کاؤنسلنگ ہے بیسیکلی ایجوکیشن. اچھا میں آپ کی طرف آنے لگا تھا. ایجوکیشن جو کاؤنسلنگ ہے بیفور دی میرج, تو وہ ایجوکیشن کی بات ہی ہوگی نا, کہ ایجوکیشن جتنا آپ بڑھائیں گے اسپیشلی خواتین سر کی کاؤنسلنگ تب ہوگی نا جب آپ کے پاس وہ آئیں گے کاؤنسلنگ کے لیے. کانسیپٹ نہیں ہے نا ابھی تو, یہ تو بیسیکلی ان کو ریٹ بڑھائیں نا. اچھا باسط صاحب کی بات سے دو کوسچنز پاپ اپ ہوتے ہیں جو میڈیکلی بہت کریکٹ ہیں. پہلا یہ ہے کہ جب آپ ملٹیپل پریگننسیز کرتے ہیں تو فیمیل بار بار اس کی یوٹرس ریڈی نہیں ہوتی. کھیتی بھی تبھی بہت اچھا فصل دیتی ہے جب آپ پہلے کھیت کو تیار کرتے ہیں. جہاں آپ اس کو سپیسنگ نہیں دیتے تو یوٹرس پوری طرح سے, یا باڈی اس کی باڈی پوری ویک نہیں, ریڈی نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, دوسری چیز ہمارے یہاں ابارشن کرمینل سمجھی جاتی ہے, وہ کسی کنسلٹنٹ سے نہیں کروائے گی, وہ ان جگہوں پہ جائے گی جہاں پہ, جیسے باسط صاحب نے بھی یہ ورڈ یوز کیا, عطائی ڈاکٹرز, کویکس بیٹھے ہوئے. اب کویک کیا کرتا ہے, جب اس کی ابارشن کر رہا ہوتا ہے وہ یوٹرس رپچر کر دے گا اور ڈیتھ ہو جائے گی. اب وہ اس کے ہوا کیا, گئی تھی وہ بچہ ختم کروانے کے لیے, بچے یتیم ہو گئے, میاں جو ہے وہ اس کا گھر خراب ہو گیا. آپ جسٹ ایک فور دی سیک آف ڈسکشن آپ سمجھتے نہیں ہیں کیا ان کے لیے آپ کے پاس چوائس ہونی چاہیے؟ اس طرح کے جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ چوائس ہونی چاہیے, لیکن اس سے زیادہ اگر جو کانٹراسیپٹیو میتھڈز جو ہیں سر ہو گیا نا, کانٹراسیپٹیو میئر فیل ہو گئی نا, اس کو زیادہ پروموٹ کریں تو زیادہ بہتر. سر میں وہی تو کہہ رہا ہوں, فیل ہو گئی نا. آپ بتائیں, آپ نے ریلیجن کی بات کی, تو جو ریلیجن ہے وہ ابارشن پہ زیادہ اعتراض کرے گا, کانٹرسیپشن پہ اتنا نہیں کرے گا. تو کیوں نہ آپ کانٹرسیپشن پہ زیادہ کام کریں جو لیس کنٹروورشل ہے. ایگریڈ. اب مجھے یہ بتائیے, آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں کیا چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں ان کو جب کاؤنسل کرتے ہیں آپ کہ بچے کم پیدا کریں, یا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا؟ نہیں, ہمارے پاس جو کلاس آ رہی ہے کنسلٹنٹ کے پاس, وہ ایجوکیٹڈ کلاس ہے. وہ تو خود آ کے کہتی ہے کہ جی میری یہ, اور وہ ٹوٹل سوسائٹی کا کتنے پرسنٹ ہوگی؟ وہ ڈیلیوری ہوئی ہے, تو اب اگلے جو ہے نا 2-3 سال میں نہیں کہ ہمیں کیا میتھڈ چوائس کیا ہے. وہ ٹوٹل سوسائٹی کا کتنے پرسنٹ ہے؟ بہت کم, چھوٹا, بہت کم. تو ایز کنسلٹنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کا یہ میسج کیسے ڈسیمینیٹ ہو ان لوگوں تک جن کو پتہ ہی نہیں ہے, جن کے ہاں شادی ہوتی ہے تو وہ بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ مجھے ہر سال بچہ پیدا کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں, باسط صاحب سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں, 10 لوگ اور سمجھتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے, تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ ہمیں 5 اسٹار ہوٹلوں سے نکل کے وہاں جانا چاہیے, چاہے ڈاکٹر جائے, چاہے لیڈی ہیلتھ ورکر جائے, چاہے گورنمنٹ جائے, چاہے ایم ایس جائے, چاہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جائے. لوگوں کے ڈور ٹو ڈور جا کے ان کو یہ سمجھانا, ٹیلی ویژن پہ نہیں. ہم وہ بات کیوں کریں کہ جس سے ہمیں کوئی ریلیجن کی طرف سے ریزسٹنس کا موقع ملے. ٹیلی ویژن پہ نہیں ہم نے کرنا. ہم نے تو دیکھیں, ایک کپل ہے, وہ جب بچے پیدا کر رہا ہے تو اس میں تو درمیان میں کوئی ریلیجن نہیں ہے, کوئی مولوی نہیں ہے. ہم نے ان کو جا کے بتانا ہے کہ یہ آپ کے فائدے, اور وہ سننے کو تیار ہے. ہم وہاں جاتے نہیں ہیں, ہم وہاں پہنچتے نہیں ہیں, ہم بس ریلیجن کہہ کے. یہاں سے میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گا, 2 اینگلز ہیں. ایک یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمیں جانا چاہیے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اکیلے بندے کا کام نہیں, یہ ایک ٹیم ورک ہے جس میں ڈاکٹر صاحب یعنی ایک گائنی کے, پیڈس کے پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہوں گے, اس کے ساتھ کون ہوگا, آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ, اور اس کے ساتھ جو ہمارا ریلیجیس طبقہ ہے اس کو ساتھ ملانا چاہیے. کتنا چیلنجنگ کام ہے آپ کے خیال سے یہ؟ ریلیجن طبقہ کو بالکل نہیں ملانا چاہیے. نہیں, میں کسی وجہ سے کہہ رہا ہوں. نہیں, کسی بالکل ریلیجن کو بیچ میں شامل ہی نہ کریں. آپ کپل کے پاس جائیں کہ جی آپ کے کتنے بچے ہیں, جی 2 بچے ہیں, کہ جی آپ کو اسپیسنگ کی ضرورت ہے. وہ لیڈی ہیلتھ پر انڈیویجول, جب تک ایک انڈیویجول کپل پہ آپ توجہ نہیں دیں گے نا, چاہے آپ نمبردار کو بلا لیں, چاہے مولوی کو بلا لیں, کام نہیں ہوگا آپ کا. آپ نے لیڈی ہیلتھ ورکر, آپ جس طرح ہم نے کہا اسٹرکچر موجود ہے, اس لیڈی ہیلتھ ورکر نے جا کے کپل سے کہنا ہے کہ جی اب آپ جو ہے نا اسپیسنگ کریں. ایک بات بتائیے, جی, جب آپ بات کرتے ہیں اپنے اس ایریے کی اور جب آپ بات کرتے ہیں ریموٹ ایریاز کی, تو آپ کو پتہ ہے پبلسائز کس کی بات ہوتی ہے؟ میں یہی کیچ ہے اس ساری ڈسکشن میں. آپ کے ہاں جو بات ایک لیڈی ہیلتھ ورکر کی سنی جاتی ہے, وہاں لیڈی ہیلتھ ورکر کو مارا جاتا ہے, گولیاں ماری جاتی ہیں. یہی تو میں آپ سے کر رہا ہوں. وہی ڈاکٹر صاحب سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات کو آپ نے بہت اچھال دیا. سر نہیں, پولیو اور چیز ہے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ آف دی پولیو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈی ہیلتھ ورکر, کم سے کم پنجاب کی حد تک میں آپ کو کانفیڈنس سے کہہ سکتا ہوں, وہ لیڈی ہیلتھ ورکر گھر گھر جا رہی ہے, اور وہ یہ جو فیملی پلاننگ کا ہے, کچھ اور پریگننسی کے درمیان کیا کیئر ہے, کیا کھانا ہے, کیا پینا ہے, کیا آپ نے وائٹامنس لینے ہیں, کیا بی کمپلیکس لینے ہیں, اس پہ قطعاً کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس بات پہ کم از کم پنجاب میں آج تک کسی کو گولی نہیں ماری گئی. اگر کسی لیڈی ہیلتھ ورکر کو گولی ماری گئی اور پرسنل وجوہات ہو سکتی ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو لیکن یہ جو کام your words are taken up.
اب میں آپ کو جی، عرض کرتا ہوں، میں ڈاکٹر صاحب سے آئی وڈ لو ٹو ڈس ایگری ود ہم. سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے یہاں کلچرل اور ریلیجیس ویلیوز جو ہیں اتنی مشکل ہیں ہمارے، اور اس میں آپ دیکھیں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جب پلز کی بات ہو رہی ہے، کنڈونس کی بات ہو رہی ہے، انجیکٹیبل کی بات ہو رہی ہے، انٹرایوٹرائن ڈیوائسز کی بات ہو رہی ہے، ہمارے ہاں 70% سے زیادہ آبادی الٹریٹ ہے، دیہاتوں میں بستی ہے بہت زیادہ. وہاں پر تصور نہیں ہے کہ کوئی خاتون عورت کسی فیملی پلاننگ کی جگہ پر چلی جائے، وہ مار دے گا اس کو اپنی بیوی کو کہ ہاؤ ڈیئر یو گو دیئر. یہ ہے دس از کلچرل بیریئرز ہمارے یہاں سب سے زیادہ ہے. کہ حالانکہ اب دیکھیں کہ اس یہ کا جو سولوشن کیا ہے؟ یہ سولوشن سر اس کا یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جب تک کلرجی یعنی مولوانا حضرات، ابھی بنگلہ دیش کی آپ نے مثال کچھ دیر پہلے دی ہے، تو بنگلہ دیش نے اسی لیے قابو کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں سارے اسٹیک ہولڈر اکٹھے ہو گئے. بنگلہ دیش میں جو ان کے مندوبین، میں نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کرائی تھی MDGs 4, 5, 6 پہ، یہی جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ چائلڈ موٹیلٹی اور میٹرنل موٹیلٹی، یہ 2014 میں نے کانفرنس کروائی تھی جس میں بنگلہ دیش کے بھی ڈیلیگیٹ آئے تھے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہاؤ ڈڈ یو کنٹرول دس. میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنے مولانا صاحب کو، جو ہمارے مولوی حضرات ہیں، اس کو شامل کیا. ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کنڈون ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ایبارشن کا مسئلہ نہیں آتا. ایبارشن پہ آ کر بہت سی چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں. مثلا جو ایک شیعہ کلچر میں ہے وہ اس کو پھر بھی ایران میں جو ہے وہ اس کو ایک ڈفرینٹ انداز سے لیتے ہیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ سنی کلچر میں کہتے ہیں یہ قتل ہے انسانیت کا، انسان کا قتل ہے. اب یہاں پر اختلاف ہوتا ہے، لیکن سو فار ایز دی اسپیسنگ از کنسرن، اگر آپ کنڈون یوز کرتے ہیں اور کنڈون یوز کر کے آپ بیماری سے بچتے ہیں اور وقفہ بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حل. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب تک ہم مولانا حضرات کو، وہ کیا تھا، وہ کہتے ہیں جی ہم بنگلہ دیش میں اپنے جو حضرات جو ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، مذہبی حلقے ہیں، ان کو ہم باقاعدہ پے کرتے ہیں منتھلی. وہ رات کو اذان دیتے ہیں 11 بجے 12 بجے. دیٹ مینس پیپل بیکم کانشیس دیٹ دے ہیو ٹو یوز دا پلس. دس از واٹ دے سیڈ کہ وہاں انہوں نے ان کو شامل کیا. ہمارے ہاں جب تک کہ اب دیکھیے آپ نے عمران خان صاحب نے کانفرنس کی، ثاقب نثار صاحب کے سامنے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب وہاں گئے، انہوں نے گفتگو کی تھوڑی سی آ کے، مطلب ایک تھوڑی سی کوشش کی کہ جی ہاں ان کو، لیکن کلیئرٹی کے ساتھ جس طرح انہوں نے اس کو کنڈیم نہیں کیا کہ جو لوگ اس کے خلاف ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں میں کہتا ہوں کہ میں چونکہ جو اس میں مکمل طور پر ڈیموگرافک ہیلتھ سروے کے اندر رہا ہوں اور جو کازز میں نے دیکھی ہیں، میں نے مختلف پروگرام میں حصہ لیا ہے، ہمارے یہاں سب سے اہم چیز جو امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو گورنمنٹ کی آنرشپ نہیں رہی. جو پائنیئر ہونے کے بعد ہم نے شروع کی، اس کے بعد جتنی حکومتیں رہیں ہمارے یہاں، جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہی، کنسسٹنسی اینڈ کنٹینیوٹی آف ریفارمز نہیں رہی. ایک گورنمنٹ آئی دوسری گورنمنٹ چلے گی. یہ جو چائنا کی ون چائلڈ پالیسی تھی، آپ دیکھیں کہ انہوں نے 70s میں شروع کی اور 2015 میں ڈسکنٹینیو کر دی انہوں نے. وہاں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاں جوان بچے لڑکے وہ کم ہو گئے آ کے، انہوں نے ایک بچے کی اور اجازت دے دی آ کے. اسی طرح اندرا گاندھی نے جب یہ کی تھی تو اندرا گاندھی کو بہت مسئلہ ہے. ہمارے یہاں جو لیڈرز ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں، جو بھی آتے رہے ہیں، جو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عوام سے کیوں ٹکر لیں، ہم ایسی بات کیوں کریں جس سے عوام ہمارے خلاف ہو جائے. بالکل صحیح ہے. یہ ایک بڑا اہم ریزن ہے. بیسیکلی اس نیریٹو کو ان پاپولر. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، پولیٹیکل میں گورنمنٹ نے فیملی پلاننگ ایسوسیشن پاکستان سے بات کی، ان کے CEO نے مجھ سے اعتراف کیا کہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں، ایک کانفرنس میں شروع ہونے سے پہلے کہا میں نہیں بولوں گا، میں نہیں بات کروں گا. یعنی دیر میننگ کہ وہ اس کو اور جب میں نے یہ کانفرنس کی تھی تو میں نے مریم نواز کو کہا تھا کہ میڈم آپ آ کے اس کی کنکلوڈنگ سرمنی میں آئیں، یو آر دی ڈاٹر آف دی پرائم منسٹر، تاکہ پتہ لگے کہ عورتوں کا سبجیکٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ہر بات والد صاحب سے پوچھ کے کرتی ہوں. وہ والد صاحب مودی کی تقریب میں گئے ہیں، واپس آئیں گے تو بتاؤں گی. لیٹر آفٹر 1 ویک شی سیڈ، ان کے PA کے تھرو کہا کہ جی وہ اس میں شامل نہیں ہو سکتی، بیسٹ لک فار دس کانفرنس. مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں حکمران جب تک اسے کہتے ہیں نا سینگوں سے پکڑیں گے اس مسئلے کو، یہ جو ہر وقت منترا چلتا ہے سیاسی سیاسی سیاسی، میاں صاحب کب آئیں گے، وہ کب جائیں گے، حکومت کب ہوگی، ان کو ختم کرو، جاؤ آؤ، جب تک اس سیاسی منترا سے ہٹ کر آپ وومن امپاورمنٹ کی بات نہیں کریں گے، پولیٹیکل سولوشن کے لیے آپ اکٹھے نہیں ہوں گے. یہ وہ مسائل ہیں پاکستان کے فیملی پلاننگ جو کسی عمران خان نے نہیں کرنا، یہ سب کو مل کر کرنا ہوگا، تب جا کر اس مسئلے کا حل ہوگا. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ کلچرل اور ریلیجیس بیریئرز موجود ہیں، لیکن اس کا سولوشن ہے. ہماری جو گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ، اس کا سولوشن
وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آج وہ اس پہ کام کریں گے تو 10-20 سال کے بعد اس کا رزلٹ آئے گا. وہ تو چاہتے ہیں امیڈیٹلی 3-4 سال میں کوئی چیز, برج, الیکشن کے جیتنے کے لیے کوئی سڑک بنی ہو, کوئی نالی بنی ہے, کوئی وہ بنا ہوا ہے. سو پاسبل ہے, بیریئرز کو اوور کم کرنا پاسبل ہے, لیکن وہ ول نہیں ہے, وہ کمٹمنٹ نہیں ہے. جب تک وہ ول اور کمٹمنٹ نہیں. لیکن سر ایک چیز بہت ضروری ہے, وہ یہ ہوتی ہے کچھ جگہوں پہ ان پاپولر ڈیسیجنز کرنا پڑتے ہیں جو اس وقت آپ کو بیک فائر کرتے ہیں, لیکن لانگ رن میں لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ہم نہیں کرتے, یہ ہم نہیں کرتے. شاید ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. ایوب خان صاحب کے علاوہ آج تک کسی گورنمنٹ نے یہ ان پاپولر ڈیسیجن لینے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فوجی حکمران تھے, انہیں پتا تھا میں نے الیکشن جیت کے دوبارہ نہیں آنا, نہ وہ کبھی دوبارہ آئے. ان کو یہ پتا ہے اگلی دفعہ باہر پھینک دیں گے. اور وجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کا نیریٹو پولیٹیکل کرتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس سے میسج کو فائدہ ہوگا, ہم یہ سوچتے ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. ڈاکٹر صاحب اب لیڈر دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی بات کروں, ہمارے پڑوس میں مودی ہے بیٹھا ہوا, وہاں فیملی پلاننگ ہوتی ہے اور فیملی پلاننگ کرتی ہیں آ کے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے باقاعدہ یہ جو مڈل مین کا کانسیپٹ تھا اس کے اندر جو کسانوں کے لیے, وہ ختم کر دیا. لاکھوں لوگ اس وقت دہلی میں وہ مظاہرے کر رہے ہیں آ کے, لیکن مودی کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے, مودی کی بیوی کوئی نہیں ہے, بچے کوئی نہیں ہے. دس از ہاؤ. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو اگلے نسلوں تک پیسے دے جائیں آ کے. یہ ہے چیز کہ لیڈر, آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. ہمارے یہاں لیڈروں کو اگر یہ پیدا ہو جائے شوق کہ وہ ان پاپولر ڈیسیژن کریں, کم وقت میں ان کی حکومت چلی جائے, لیکن ایک رستہ ہموار ہو جائے. بالکل صحیح, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میں آپ کو میرا آخری میسج یہ ہے. نہیں, میسج سے پہلے میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ آپ سے شیئر کروں. آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک سالٹ آیا تھا آیوڈین ایڈڈ, آپ کو پتا ہے اس کے اوپر میسیز میں کیا کیمپین تھی؟ نہیں پتا. اس کے اندر یہ کہا جاتا تھا اس میں کانٹراسیپٹیو چیزیں ڈالی ہوئی ہیں کہ اگلی نسل پیدا نہ ہو. اور یہ اتنا پاپولر ہوا تھا, لوگوں نے وہ نمک کھانا یوز کرنا کام کیا تھا. آپ بتائیں پولیو کے اوپر ریزسٹنس کی کیا ریزن ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ پولیو کے اوپر صرف ایک ریزسٹنس ہے, کانٹراسیپشن تو نہیں ڈال دی اس میں. کیا اب سوچیں, پروبیبلٹی پہ بندے کو مار دیتے ہیں, تو جب وہ وہاں جا کے کھڑی ہو کے کہے گی کہ بچے نہیں پیدا کر رہے ہیں, اس کا کیا کریں گے؟ اس لیے اس کے اوپر بہت ضروری ہے ایک ہارمنی, سنکرونی, اور وہ لوگ جو لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرتے ہیں وہ اصل میں سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت, ان لوگوں کو ساتھ ملانا. میرا خیال یہ ہے کہ یہ کام ان پاپولر ڈیسیژن یہ صرف اور صرف عمران خان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے شجرکاری کی مہم کا آغاز کیا, یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے کہ اس کا جو پھل ہے یہ 10-20 سال کے بعد ملنا ہے, لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی. انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے, تو انہوں نے شجرکاری شروع کی. اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کا کوئی لیڈر یہ ہماری بات سن رہا ہے تو عمران خان صاحب تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اس کے اوپر بھی جو ہے, اس سے الیکشن تو نہیں جیتا جائے گا, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ قوم کا بہت فائدہ ہوگا. فائنلی میں چاہوں گا کہ آپ اپنی آڈینس کو کوئی میسج دینا چاہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے, تو اٹ از اوور ٹو یو. میرا میسج یہ ہے کہ پاپولیشن جو بڑھ رہی ہے اس کو کہتے ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن. ایکسپلوژن کا مطلب ہے بوم ہے. تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں, عوام کو چاہیے کہ اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ ایک بوم ہے جو کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے. تو اس کو کنٹرول کرنا, اس کو پریونٹ کرنا, آج ہم اس پہ کوئی کام کریں گے تو ہماری اگلی نسلیں جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھائیں گی. اس سے شروع میں نے کہا کہ پاپولیشن کو کنٹرول کر لیں گے تو ہیلتھ, ایجوکیشن, بجلی, پانی کے سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. بہت شکریہ. جی بس سر. دیکھیے ہمارے یہاں اس وقت ہم MDGs کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول پہ چلے گئے ہیں. اس کے اندر سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے جینڈر ایکویلٹی, جس کو ہم جسے کہتے ہیں وومن امپاورمنٹ. جب تک وومن امپاورمنٹ اس ملک میں نہیں ہوگی, یعنی کہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ اس نے کتنے بچے پیدا کرنے ہیں اور کتنی اسپیسنگ کرنی ہے, یہ بہت مشکل کام ہے. اور اس کے لیے اونرشپ آف دی گورنمنٹ از دی پرائم موسٹ. اب اس میں ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, حکومت وقت کو چاہیے کہ یہ جو ٹیلی ویژن میڈیا ہے اور ہمارے میڈیا اونرز کو چاہیے کہ خدا را یہ جو رات کو ہمارے یہاں پروگرام, مزاحیہ پروگرام ہوتے ہیں, اس کے اندر لوگوں کو آگاہ کریں, بتائیں کہ بھئی یہ آپ ان کے بھی اسکیچز بنائیں, ان کے بھی خوبصورت خاکے بنائیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے. اور دوسرا, بچوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کو پیار کرتے ہیں, جب بڑے ہوتے ہیں انہیں جنت کو قتل کر دیتے ہیں, مار دیتے ہیں, آنر کلنگ ہوتی ہے, ایسڈ تھروئنگ ہوتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ لیک آف ایجوکیشن اور الٹریسی کی وجہ سے.
میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے نرسری کلاس سے لے کے بچوں کو اپنی ماؤں کی، اپنی بہنوں کی اور خواتین کی عزت و احترام کے بارے میں ان کے دماغوں میں ڈالا جائے، اور خاص طور پہ اس کلاس میں جو کہ ہمارے دیہاتوں میں اور رورل ایریاز میں ہیں، کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے جو اچھے سکول ہیں، بیکن ہاؤسز ہیں، سٹی سکولز ہیں، وہاں تو ماما پاپا اچھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سب کچھ عزت ہوتی ہے. لیکن جو ہمارے ہاں دیہات میں، گاؤں میں باپ اپنی میاں اپنی بیوی کو مارتا ہے اور بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا ہو کر اپنی بیوی کو مارتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دیہاتوں میں، رورل ایریا میں، مارجنائز کلاس میں 45 ڈسٹرکٹ پاکستان کی ایسی ہیں جو انڈر نرشڈ بچے پیدا ہوتے ہیں. آئی وڈ ریکمینڈ ہیئر کہ حکومت کو چاہیے کہ میڈیا کو ریکویسٹ کرے، اور یہ حکومت نہیں کر سکتی. خدارا یہ جو آل پارٹیز کانفرنسیں کرتے ہیں بیٹھ کے حکومت کو بھگانے کی، ختم کرنے کی، یہ اور مسائل پیدا کریں گی. اکٹھے ہو کر پاکستان کا سب سے اہم مسئلہ وہ کیا ہے؟ اوور پاپولیشن. اوور پاپولیشن، یہ جو پاپولیشن بم ہے، اس پر آپس میں اتفاق رائے کریں. میڈیا کو بھی میرا ایک پیغام ہے کہ یہ جو شام کو مرغوں کی لڑائی کراتے ہیں، ایک اپوزیشن کا مرغا بٹھا دیا، ایک گورنمنٹ کا مرغا، اس کی بجائے کوئی اس طرح کے ہیلدی جو کام کریں تاکہ کسی کو، ملک کو، قوم کو، عوام کو اس کا فائدہ ہو. ان مرغوں کی لڑائی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، تھینک یو ویری مچ بوتھ آف یو. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ دونوں کو بتاؤں کہ ابھی بھی اس ٹاپک کے اندر تشنگی ہے، یعنی اگر ہم چاہیں تو اس کو 2 گھنٹے اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہے، میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ ہم اگلی نشست میں اس کو یہیں سے پھر دوبارہ کنٹینیو کریں گے. خواتین حضرات، آج کے پروگرام کے اندر 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو ایز ٹیک ہوم میسج رکھیں. پہلا تو باسط صاحب نے بات کی بار بار ویمن امپاورمنٹ کی، جس کو ہم ہمیشہ مس کنسیو کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میرا جسم میری مرضی سے مراد یہ ہے کہ عورت کوئی باغی ہو رہی ہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتنا ضرور سٹیٹس دیں جو 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تھا. وہ نہیں دیتے، وہ دیں گے تو ویمن امپاورمنٹ ہو جائے گی. نمبر 2، ہمارے پاس لٹریسی نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں جب آپ مکس کرتے ہیں تو ہمارے ہاں جو اوور پاپولیشن ہے وہ کبھی بھی کنٹرول نہیں ہوگی. ایجوکیٹڈ لوگ، خواتین کی مرضی چلے گی، ان کا ڈیسیجن ہوگا کتنے بچے پیدا کرنے ہیں، تو آپ یقین کریں بہت سی چیزیں کنٹرول میں ہو جائیں گی. ادروائز یہ بم اگر پھٹے گا تو ہم سنبھال نہیں سکیں گے، ریسورسز بھی ختم ہوں گے اور بھی بہت سے مسائل ہوں گے. اگلے ہفتے ایک نئے ٹاپک پہ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.